نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت چینل کی جانب سے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار۔ دوستو، چند دن بعد پاکستان میں شب برات منائی جائے گی۔ اس ویڈیو میں آپ کو شب برات کی اصل حقیقت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا جائے گا، اس لیے پلیز اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پہلے آپ ایکسپریس اخبار میں شائع ہونے والا ایک اشتہار دیکھیں جس میں اس شب کو شب توبہ قرار دیا گیا ہے اور یہ شب 29 مارچ کو منائی جائے گی۔ شب برات کے متعلق جو روایات ملتی ہیں ان کے متعلق مختصراً عرض کر دوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے موطا تصنیف کی 93 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، 194 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں سمرقند میں وفات پائی۔ الحمدللہ مجھے امام بخاری کی جائے پیدائش اور ان کے مزار پر حاضری دینے کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح مسلم تصنیف کی، ان کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، کوئی 202، کوئی 204 اور کوئی 206 ہجری بتاتا ہے، لیکن آپ کی وفات بالاتفاق 261 ہجری میں ہوئی۔ ان تینوں بڑے اماموں نے شب برات کی فضیلت کے متعلق کوئی روایت بیان نہیں کی، یعنی 261 ہجری تک حدیث کے بڑے امام ان روایات کو جھوٹا اور من گڑت خیال کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بن امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اہل تشیع حضرات اپنا 12واں امام اور امام مہدی مانتے ہیں، ان کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری یا 256 ہجری میں ہوئی۔ 260 ہجری کو اپنے والد امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ان کو 4 یا 5 سال کی عمر میں امام بنا دیا گیا اور اسی سال وہ غائب ہو گئے، اور اب اہل تشیع کے بقول وہ قرب قیامت کے نزدیک دوبارہ ظہور کریں گے۔ شب برات کا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ میں آپ کو آخر میں واقعاتی شہادت کے طور پر عرض کروں گا۔ پہلے آپ شب برات کی روایت کے متعلق علماء کیا فرماتے ہیں وہ ملاحظہ فرما لیں۔ سب سے پہلے علامہ طارق جمیل صاحب۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس بیچ کا راستہ، اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ
زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث۔ ناظرین، آپ نے علامہ طارق جمیل صاحب کی رائے سنی۔ ان کے نزدیک شب برات کے متعلق تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی، روایات کو ضعیف قرار دینے کے بعد جب وہ روایات کی کثرت کی وجہ سے ان روایات کو حسن لغیر ہی قرار دینے پر مصر ہیں، تو لگتا ہے کہ ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی، ان کو اپنا معافی الضمیر بیان کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ اگر آپ نے ان کا پورا بیان سننا ہو تو ان کے چینل پر 19 اپریل 2019 کو اپلوڈ کی گئی ویڈیو ملاحظہ فرما لیں۔ اب سنیں محمد علی مرزا صاحب کو۔ 15 شعبان کی رات، جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، چھٹکارے کی رات، حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں گا۔ بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں، 5 کی 5 ضعیف ہیں۔ سن لیجئے، پہلی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں ہے 1299، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے، بقیع قبرستان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یعنی دعا فرمائی، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے پیچھے آئی تھی، یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی، اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں رات ہے شعبان کی، 14 اور 15 کی درمیانی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن یہ روایت ہے ضعیف۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایتی جعلی ہے۔ لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں، اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے۔ ٹھٹک گئے۔ آگے کے الفاظ ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں، اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر، اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، اور جو تبع تابعی ہے حجاج، اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ سارے حکم انہوں نے بتائے۔ ناظرین، آپ نے مرزا صاحب کا بیان ملاحظہ فرمایا، میں نے صرف شارٹ کلپ جو ہے اپلوڈ کیا ہے۔ اگر آپ نے مکمل بیان سننا ہو جس میں انہوں نے متعدد روایات کا ابطال کیا ہے تو ان کے چینل پہ 7 اپریل 2019 کو اپلوڈ کی گئی ویڈیو جو ہے وہ ملاحظہ فرما لیں۔ اب سنیں علامہ اسحاق فیصل آبادی صاحب کو۔ اور سارا تو وڈی بات جڑی حرام ہے جس دین تباہ ہوا ہے، پہلی امتاں جی سادہ بھی ہویا، وہ آخری بات ہے۔ جب تو 4 جلداں اعلام الموقعین عن رب العالمین لکھیاں کہ دین بیان کرنے لوگوں نے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ دین دے اندر کوئی ایسی گل نہ کہو، یعنی اگے تو اگے چلدے آخیا وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ دا نام لے کے تسی ایسی شے بیان کرو جڑی دلیل کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دی طرفوں تہاڈے کو دے بارے علم کوئی نہیں، بغیر علم تو بغیر ثبوت تو اللہ دے حوالے نہ کہو دین ہے کہندا۔
انہوں آخری حرام شے قرار دیتا، اور دین دے اندر جنی تحریف ہے، تبدیلی ہے، پیغمبران دے جان تو بعد دین دا ستیاناس ہویا، وہ ایسے شے نہ ہے کہ بغیر علم تو لوگ دین تو شے وار دیندے ہیں جڑیاں دین نہیں۔ تو اج بھی تواڈے سامنے وہ ایک نمونہ ہونا، کیونکہ اج دے اخباراں جی تسی پڑھ رہا شعبان المعظم بڑا برکت والا مہینہ، یہ جی 15ویں رات جڑی نا سب کچھ ہے جی 15ویں رات نفل پڑھو تو روزے رکھو تو یعنی دین جو گلاں وار دتیاں جنہاں دا دین نال تعلق ہی کوئی بالکل کی کریے، صفحیاں دے صفحے، کتاباں دیاں کتاباں، رسالے پر دیتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان دی 15ویں رات دی آ فضیلت ہے، اس دن قسمت لکھی جاندی ہے، مرن جمن والے لکھے جاندے، کوئی پتے ڈگ جاندے جنہاں دے چڑھ جاندے وہ مر جانے، کوئی اگاؤندے انہوں نے پیدا ہونا، یعنی رات اتنی مشہور ہے۔ اج تے ابتدائی گاہ تو تھی ویکھنا اخبار پڑھے جانے، اور شاید ہی کوئی مسجد ہوئے جتھے بیان نہیں ہونا بھی شب برات آت شب برات، حالانکہ رب گواہ وان تقول اللہ ما لا تعلم، بغیر علم تو گل کہندے نہ قرآن نے دا ذکر کیتا ہے 30 پارے بالکل لیلۃ النصف من شعبان، شب برات نا دی کسے رات دا ذکر نہیں، لوگوں نے کھینچا تانی کر کے نا تو کسیٹ کے ایویں لیلۃ مبارکہ نو کھچ لیاندا سورہ دخان دی نو کہ وہ برکت والی رات، حالانکہ ساری دنیا دے مسلمان علماء جاندے بھی وہ رات جدے قرآن اتریا اور رمضان دی ایک رات ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ رات وہی ہے جنہوں اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آ قدر دی رات، اس قدر دی رات قرآن اتریا ہے، لیلۃ مبارکہ بالکل شعبان دی رات کوئی شاید، مگر یہ بارے روایت نہیں مشہور ہے، تسی آلے رلو متناہی ہے اگر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ اٹھا لو 14-15 تو اتھے ہی آئی کہ فلاں صحابی آ سناؤں حضور آ کر رہا سی آ کر رہا سی سجدے پیر دعا کر دی، مگر شکر ہے کہ انہوں نے کلی کا پوسٹ مارٹم یہاں چو کوئی صحیح نہیں، نہ کسی دے راوی درست ہے جعلی۔ تو مسلمان جدوں یہ زوال دا شکار ہو گئے بالکل چھڈ بیٹھے، نہ کوئی جہاد، نہ اسلامی حکومت، نہ کرن دا کوئی کام، ویلے آئے اسی دن مناؤ، کوئی نہ کوئی دن لبنا چاہیے جدن حلوے پکن، پوڑیاں پکن، ناچ گانے اور اپنا نچن ٹپن کھان پین، یہ تندا انہوں نے رہ گیا۔ اس پاروں اس جاہلیت دے دور سمجھو اس زوال دے زمانے بڑی بہتیں ایجاد ہوئی ہیں، لوگ حیران ہو جاندے یار مولوی صبح میں اتنا بولڈوزر ہی پھیر دینا بھی گل کر کوئی ہوئے تو پھر گل کری، ہاں بالکل تبلیغی جماعت دے مولوی لگے ہونے، دیوبندی لگے ہونے، شب برات جاگو فلانا، او خدا دے بندے ہو اللہ دا دین آندا جس زیادہ طور کو ثبوت کوئی نہیں ہو دین سے داخل نہ کرو، بالکل کوئی دا ذکر نہ کرو، نہ قرآن اس رات دا بیان کردا، نہ اللہ دے رسول تو ایڈیاں مستند ہوندیاں تے جڑے اہل سنت دیاں وڈیاں کتاباں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، موطا، کوئی ذکر کر نہ نہیں لیا، بالکل نہ ذکر تک نہیں کیتا، صحیح غلط کچھ نہیں اشارہ کیا، لے دے کے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ایک روایت لکھی، او دے بعد آپ ہی او دے خامیاں ہی خامیاں کر لی، وہ مشہور ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات ویکھیا میرے رسول کریم علیہ السلام آہستانہ اٹھے نے نکل گیا، انہوں نے دل سے خیال آیا بھی شاید کسی دوسری بیوی ال گیا، پیچھے ہو گئی، قبرستان چلے گئے، دعا لمبی کی واپس مڑے، وہ اگے دوڑ کے آگے بستر سے لیٹ گئیں، حضور آئے تو ویکھیا ساہ چڑھیا، فرمایا عائشہ کی گل کیا اللہ دے رسول سچی گل ہے مینوں تے آ خیال ہویا سی، مگر اتنے گل ہی ہو، فرمایا مینوں تے جبریل علیہ السلام نے آکھیا سی بھی انہاں بقی والوں دی دعا کر، میں انہاں دی بخشی لی دعا کرن گیا، تو فرمایا اس رات جڑے نا فلانا قبیلہ بنو کلب انہاں دی بکریاں دے وال جنے نا انہیں گناہگار بخشتے جاندے، ہاں یہ لکھ کے امام ترمذی اگے لکھ دے میرے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری نو ضعیف قرار دیں سی، یہ حجاج بن ارطاد جڑا وہ بھی ضعیف ہے، یحییٰ بن ابی کثیر نے کوئی حضرت عائشہ تو نہیں سنیا، یعنی کمزوریاں کمزور، تو ایسیاں گلاں اتنا دین بندیاں بے 5 وقتہ نماز دی فکر کوئی نہیں، رمضان شریف دے روزے لنگنے انہوں کوئی صدمہ نہیں، یہو جہ دن جڑا نا وہ باقی مسجد کے چلے جاؤ اتنے نال حلوہ پکا ہوندا، چائے شائے ہوندی، کھاندے پیندے دی رات۔ علامہ اسحاق صاحب کی ویڈیو 18 اپریل 2020 کو اپلوڈ کی گئی، آپ ان کے چینل پہ جا کر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، صحائف ستہ کی کتابوں میں سب سے پہلے
اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 279 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی تیسری صدی ہجری تک یہ رات مقدس رات کا درجہ حاصل نہ کر سکی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شب برات کو چوتھی صدی ہجری میں مقدس رات کے طور پر منانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس رات میں حقیقتاً ہوتا کیا ہے۔ جب میں ملتان میں تھا تو میں نے اپنے ایک دوست سے درخواست کی کہ میں بھی شب برات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ہم نے وہ رات اہل تشیع کی عبادت گاہ جامعہ صاحب الزماں ملتان میں گزاری۔ نماز عشاء کے بعد توقف کیا گیا، پھر نوافل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نوافل باجماعت بھی پڑھے اور کچھ لوگوں نے انفرادی بھی۔ نماز میں خاص طور پر سجدہ کے دوران امام آخر الزماں کے جلد ظہور کی دعائیں مانگی گئیں۔ آدھی رات کے بعد امام کی سالگرہ منائی گئی اور باقاعدہ کیک کاٹا گیا اور سب حاضرین میں ریفریشمنٹ تقسیم کی گئی۔ اس کے بعد بھی نوافل اور انفرادی عبادات کا سلسلہ جاری رہا اور لوگ امام کے جلد ظہور کی دعائیں مانگتے رہے۔ ٹرانسپورٹ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر لوگوں کو شیر شاہ پل کے قریب دریائے چناب پر لے جایا گیا۔ وہاں بھی امام کے ظہور کی دعائیں مانگی گئیں۔ فجر تک جب سب کو یقین ہو چلا کہ امام اس سال بھی ظہور نہیں کریں گے تو فجر کی نماز باجماعت ادا کی گئی۔ نماز کے بعد لوگوں میں ایک پمفلٹ تقسیم کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس پمفلٹ کے اوپر درود اور امام کی مناجات قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پرنٹڈ ہیں اور نیچے والا تقریباً نصف حصہ خالی ہے۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کیا، تو انہوں نے بتایا چونکہ اس سال امام کا ظہور نہیں ہوا اس لیے اب لوگ نیچے خالی حصے میں اپنی تمنائیں اور عرض داشتیں لکھ کر امام کو پہنچائیں گے۔ مجھے تجسس ہوا کہ امام کو عرض داشتیں کیسے پہنچائیں گے، تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی مرادیں تحریر کیں، اس عریضے کو طے کیا اور آٹے کے پیڑوں میں رکھ کر دریا برد کر دیا۔ جو لوگ آٹے کے پیڑے ساتھ نہیں لائے تھے انہوں نے گیلی مٹی کے پیڑے بنائے، ان میں عرض داشتیں رکھیں اور ان کو دریا برد کر دیا۔ میں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی استعانت کا قائل نہیں ہوں، اس لیے میں نے عریضے پہ نہ کچھ لکھا اور نہ اسے دریا برد کیا، لیکن وہاں پر موجود تقریباً سب لوگوں نے میری آنکھوں کے سامنے اپنے عریضے دریا برد کیے۔ ہم روزانہ 17 فرض رکعتوں میں اور متعدد سنت اور نوافل کی رکعات میں دہراتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب مانگنے کا وقت آتا ہے تو درمیان میں کئی اور ہستیوں کو لے آتے ہیں۔ یہاں میں ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کرتا چلوں۔ یہ جو مشہور کیا ہوا ہے کہ اہل تشیع آدھی رات کے بعد بتیاں گل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اندھیرے میں بیہودگی کی جاتی ہے، تو میں نے وہاں ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ کوئی بھی انسان عبادت کے نام پر ایسی حرکات نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں بغیر دیکھے محض سنی سنائی باتوں پر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ دوستو، یہ ہے شب برات کی حقیقت۔ میں نے چند ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اگر کسی کو مزید تفصیل درکار ہو تو علامہ حبیب الرحمن صدیقی کاندلوی صاحب کا تقریباً 50-60 صفحوں کا کتابچہ، اور اگر مزید تفصیل چاہیے ہو تو ان کی تقریباً 400 صفحات کی کتاب شب برات ایک تحقیقی جائزہ کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ علامہ صاحب نے اپنی کتاب میں تمام روایات کو جمع کر کے ان سب کا ابطال کر دیا ہے۔
تقدیروں کے فیصلے ابطال کر دیا ہے۔ آخر میں آپ کے لیے اس تمام معاملے کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، شب برات کوئی مقدس رات نہیں ہے۔ نمبر 2، مقدروں اور تقدیروں کے فیصلے شب برات میں نہیں بلکہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ شب برات دراصل اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی کے جنم کی رات اور ان کے دوبارہ ظہور کی رات ہے۔ شب برات کو منانے کا باقاعدہ آغاز 4 صدی ہجری میں ہوا۔ نمبر 5، اس سلسلے کی تمام روایات ضعیف، جھوٹی اور من گڑت ہیں۔ اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے رکھنے ثابت ہیں۔ آپ نے ان روزوں کا امت کو حکم نہیں دیا بلکہ یہ روزے آپ نے رمضان کی تیاری کے طور پر رکھے ہیں۔ دوستو، میں نے شب برات کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس رات کو تہوار کے طور پر منانا چاہیے یا نہیں، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، اور ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں اپنے کوئی بھی سوالات ہوں ان کو بھی درج کریں، اور میری ویڈیو جو ہے وہ باقاعدگی سے دیکھتے رہیں۔ بیل آئیکن کو بھی بتا دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ آپ سب کا جو ہے وہ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔